سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے جو 3 برگزیدہ پیغمبر ہیں ان میں سے آخری حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ایک قوم نوح اور طوفان نوح والا معاملہ تھا، اور دوسری قوم عاد جو سعودیہ کے جنوب میں یعنی عریبین پیننسولا کے جنوب میں یمن کی سائڈ پہ جن کی بستیاں تھیں اور بڑے قداور اور بڑے زبردست لوگ تھے، اور شداد بھی انہی میں سے تھا۔ تو اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ان کے بعد پھر ہم انشاءاللہ کل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ تو آج سیدنا صالح علیہ السلام کا ہی ذکر کریں گے۔ آپ کی جو قوم ہے وہ قوم سمود کہلاتی ہے، اور یہ وہی قوم ہے کہ جو عاد سے بچ گئی تھی اور انہوں نے ہجرت کر لی تھی وہاں پہ، یعنی یہ جنوب سے پھر شمال کی طرف چلے گئے تھے۔ اب یہ اتنا شمال کہ یمن سے گزرتے ہوئے، یمن سے نکلتے ہوئے، یعنی یمنی علاقے سے، مشرقی یمن کے علاقے سے نکلتے ہوئے اوپر کی طرف گئے، اور بیچ میں ظاہر ہے مکہ المکرمہ، اس وقت تک مکہ المکرمہ موجود نہیں تھا، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا تھا، تب یہ زمزم کا واقعہ ہوا، تب یہ مکہ شریف بسا، اور جو عرب کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئے۔ اس وقت یہاں بستی نہیں تھی، تو لہٰذا یہ آگے چلے گئے، اور شام کے علاقے جس طرف جب غزوہ تبوک ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رخ پہ سفر کیا تھا شمال کی طرف، اس رخ پہ یہ والے جو ہے نا علاقہ آتا ہے جس علاقے میں قوم سمود تھی۔ اس کو مدائن صالح بھی کہتے ہیں اسی نسبت سے کہ یہ سیدنا صالح علیہ السلام کے مدائن یعنی مدینے، یعنی یہاں پہ بستیاں تھیں، شہر تھے۔ تو اب ہوا کیا وہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے جو ان کی خوبی لکھی اس قوم کی، یا نشانی لکھی، یا ان کی پہچان لکھی، وہ یہ ہے قرآن حکیم میں کہ یہ جو جہاں ہموار جگہ ملتی تھی وہاں پہ محلات بناتے تھے، اور جہاں پتھر ہوتے تھے وہاں پتھروں کو کاٹ کے مکانات بنا لیتے تھے۔ اتنے شاندار لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خوشحالی بہت زیادہ یہاں پہ دی ہوئی تھی، اور یہاں پھل اور باغات اور نخیل، یعنی وہ ہے نا جو درختوں کے جھنڈ۔ اسی طرح آپ کو جو سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ملے گا، وہ بھی اسی شہر کے قریب ایک شہر ہے، وہ بھی اسی طرح کا، جو مدین کا علاقہ، تو وہ بھی اسی طرح کا ہرا بھرا۔ تو بہرحال یہ جو تھے، یہ لوگ تھے، تو ان میں بھی پھر سے حضرت ہود علیہ السلام کا معاملہ دیکھ چکنے کے باوجود، یعنی قوم عاد کا معاملہ دیکھ چکنے کے باوجود یہ پھر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ چونکہ یہ قوم عاد کے ہی بچے ہوئے لوگ تھے، ان میں ایک بڑا آدمی تھا سمود، اس کے نام پہ یہ قوم سمود ہوئی، تو اس کو عاد ثانیہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے۔ بہرحال انہوں نے آ کے اپنا گھمنڈ کرنا شروع کر دیا اپنی طاقت کا، اور اپنے پتھر کاٹ کے جنہوں نے محلات وہاں پہ مکانات بنا دیے ہوں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کو کس چیز کا گھمنڈ ہوگا۔ انہوں نے بھی اپنے نبی کے باتوں کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ان کا بھی ذکر کیا، اور صالح علیہ السلام کا، اور ان کو بھی بھائی کہا کہ آپ کا بھائی، یعنی ان میں ان کا بھائی صالح بھیجا، عاد میں بھی عاد کا بھائی ہود بھیجا۔ تو ان میں بھی جب یہ گئے، یہ جا کے بتاتے تھے، اور وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، وہی تمسخر اور وہی جادوگری کی باتیں اور وہی عجیب و غریب باتیں۔ البتہ یہ ایک قدم آگے بڑھے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سے ایک قدم آگے بڑھے، اور انہوں نے معجزہ طلب کیا۔ طلب تو انہوں نے بھی کیا، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بندوبست رکھا ہوا تھا، معقول دلیل، جو معقول دلائل اور مشاہدے سے بھی نہیں مانتا، وہ عقل کو عاجز کر دینے والے مظاہر سے کیسے مان جائے گا؟ معجزہ عقل کو عاجز کرنے والے فینومینن ہی کو کہا جاتا ہے نا۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ تمام حجت بھی کر دیا گیا کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے معجزہ دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ناقہ، ایک اونٹنی، وہ پہاڑ سے برآمد ہوئی۔ چونکہ یہ پہاڑ ہی کاٹتے تھے، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے کہ قوم جس اپنے فن یا جس کام پر گھمنڈ کرتی ہے، اور گھمنڈ کے ساتھ سرکشی بھی پہ اتر آتی ہے، اللہ تعالیٰ وہی اسی فن کا ایسا مظاہرہ دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ عاجز آ جاتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں دیکھ لیجئے گا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگری، سامری اور وہ جو سارے لوگ تھے، اور اسی طرح قوم عاد جو ہے ان میں تیز ہوا آئی، اور ان کے سب وہ جو مکان تھے اور وہ ستونوں والے
وہ جو تھے شہر تھے وہ تباہ و برباد ہو گیا. اچھا ملتی جلتی چونکہ ان کی رہتل بہتل تھی عاد کی بھی اور سمود کی بھی, تو ان کا جو آرکیٹیکچر تھا وہ بھی کم و بیش ملتا جلتا تھا. تو شداد کی جنت وہاں تھی عاد میں, یہاں پہ انہوں نے پتھروں کو کاٹ کاٹ کے عظیم الشان محل بنائے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ قداور تھے, یعنی ان ہیومن جو قد ہوتے ہیں وہ تھے بہت زیادہ. تو بہرحال واللہ عالم کیا معاملہ تھا, ہمارے جیسے قد تھے یا وہ تھے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور فرمایا کہ ایسی قوم اس کے بعد کوئی نہیں ہوئی, اتنے شاندار لوگ تھے. یہ بھی یعنی قرآن حکیم میں ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو یہ اس بات پہ اترانے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے ذریعے جب پیغام بھیجا تو صالح علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا, بلکہ نفسیاتی طور پہ آپ کو زچ کرنے کے لیے یا نفسیاتی طور پہ توڑنے کے لیے یہ کہا کہ ہم تو آپ کو بڑا معقول آدمی سمجھتے تھے, ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ ہمارے جیسے ہیں اور آپ سے ہمیں بڑی توقعات تھیں کہ آپ ہماری قبیلے کا نام روشن کریں گے. آپ یہ کس طرف چل پڑے ہیں؟ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دیں اور ان کے جو انہوں نے جو ڈیفائن کیے معبود ان کی پرستش کو چھوڑ دیں. تو جب انہوں نے اپنا دعوت جاری رکھی, انہوں نے سرکشی جاری رکھی, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں وہ عذاب لا کے دکھائیں. اونٹنی کے باوجود, ایسے معجزے کے باوجود وہ دبک تو گئے ذرا سے, لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے پہ آمادہ نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اونٹنی کا یہ معجزہ دکھایا تو ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے, اللہ کی اونٹنی ہے, اس کو زمین پہ چلتے پھرتے رہنے دینا, جہاں سے چاہے یہ کھانا پینا کھائے, پانی جتنا چاہے پیے. تو جب یہ آ گئی تو اس کی تکریم میں حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کیا کہ اچھا ایک دن اونٹنی کا پانی پینے کے لیے اور باقی جو ہے وہ پوری قوم سمود کے جانور یا انسانوں کے لیے. تو چونکہ یہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تھی, پانی اتنا پی جاتی تھی کہ باقیوں کے لیے کم بچتا تھا باقی دنوں کے لیے. تو اس پر زچ ہوئے یہ لوگ اور انہوں نے ناقۃ اللہ کو مار دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں, انہوں نے مار دیا. جب مار دیا تو پھر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اب تم عذاب کا انتظار کرو جس کا تم مجھے بار بار کہتے تھے, 3 دن اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو عیش و عشرت کرنی ہے کر لو, اس کے بعد عذاب آئے گا اور تم دیکھو گے کہ وہ کیسا ہوگا عذاب. تو وہ واقعی وہ عذاب آیا. اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے قرآن حکیم نے وہ فاہلکو بالطاغیہ, وہ ایسی یعنی شدید چنگھاڑ کی آواز, صیحہ ہوتا ہے چنگھاڑ کی آواز, اور یہ جو طاغیہ تھی یہ اوور ویلمنگ بلاسٹ اس کو کہتے ہیں, اتنی شدید آواز تھی. اب یہ آواز کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ زلزلے کی ہو سکتی ہے. زمین جب گڑگڑاہٹ کے ساتھ زلزلہ آتا ہے تو سب کچھ گر جاتا ہے. تو یہ مضبوط محلات بنانے والے پتھروں کو کاٹ کے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی زمین ہلائی اور ایسی آواز کے ساتھ ہلائی کہ یہ سارے جب صبح ہوئی تو اوندھے پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں میں, اور سب محلات ملیا میٹ ہو گئے, نسیم نسیہ ہو گئے, اور کچھ باقی نہیں بچا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے نا وہ اس طرح کا یہ ان کے ساتھ یہ اس عذاب میں گرفتار کیا. البتہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بچا لیتا ہے. تو سیدنا صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو یہ جو عذاب غلیظ جو ہے قرآن حکیم کے الفاظ میں, اس کو دیکھنے سے بچا لیا. تو یہ جناب آپ کے سامنے سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود کا قصہ ہے. عاد و سمود کا قصہ قرآن حکیم میں متعدد مرتبہ آیا ہے. مقصد اس کا یہی تھا کہ مشرکین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی سلوک کرتے تھے جو یہ قومیں کرتی تھیں, ان کو یہ بتانا کہ تم مت کرو, تم سے پہلے قومیں اس طرح ہلاک ہوئی ہیں, تمہارے ساتھ بھی کہیں ایسا معاملہ نہ ہو جائے.